تو یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ کانکریٹ ورسز نیچرل بیوٹی، تو ہمیں ان دونوں کو بڑا ایک بیلنس ہے، اس کو ہم نے اچیو کرنا ہے. اسی طرح یہ جو ابھی بات ہوئی جانوروں پہ ظلم کی، بے زبان جانور ہیں اور پاکستانی قوم کی یہ شناخت نہیں ہو سکتی، یہ پہچان نہیں ہو سکتی کہ ہم بے زبانوں پر ظلم کرتے ہیں. تو یہ بھی مریم اورنگزیب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے کہ پنجاب میں ایٹ لیسٹ جو چیز رپورٹ ہو جاتی ہے وہ اس کے خلاف فوراً ایکشن ہوتا ہے. جو بیجا ان پر ظلم کیا جاتا ہے جانوروں پر، ابھی آپ نے سنا ہوگا بہت تکلیف دہ مناظر تھے کہ ایک دوسرے صوبے میں یہ متعدد واقعات ہوئے. ایک نہیں تھا کہ جو اونٹنی ہے اس کے پاؤں، اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں. پنجاب میں بھی ایک ہوا جہاں پر ایک گدھے کی ٹانگیں کاٹ دی گئیں. میں نے تو اسی وقت، وہ بھاگ گیا لیکن ہم نے اس کو ایکشن کر کے پکڑا اور اس کو ہم نے جیل میں بند کیا. تو یہ بھی ایک مہذب قوم کی پہچان ہے کہ وہ اپنے جانوروں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے. اور باقی باتیں میں ابھی آپ سے کرتی ہوں، لیکن جو سب سے جو میرے لیے ایک بڑی انکریجنگ بات ہے، حوصلہ افزا بات ہے کہ جو ہمارا ایئر کوالٹی انڈیکس ہے، جس سے میجر کیا جاتا ہے کہ ہماری ایئر کی کوالٹی کیا ہے، وہ ایئر جو ہم بریتھ کر رہے ہیں، وہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ اس کے اندر امپروومنٹ آئی ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ اسموگ جو ہے وہ اکتوبر میں شروع ہو کے فیبرری میں ختم ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ایک غلط کانسیپٹ ہے. اسموگ پورا 12 مہینے کبھی ختم نہیں ہوتی. جو انوائرمنٹ کو ہیزرڈز ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہوتے، ان کے جو ریمننٹس ہیں وہ رہتے ہیں ایئر کوالٹی انڈیکس کی صورت میں. اور آپ دیکھیں اس نے یہ کس پروپورشن تک چیز چلی گئی ہے کہ لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے ہیں. لوگوں کو سانس لینے کی میں دشواری ہوتی ہے، آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں، اسکولز کو بند کرنا پڑتا ہے. کتنی سیویرٹی آ گئی ہے اس پرابلم کے اندر کہ ہمیں اسکولز کو بند کرنا پڑتا ہے. ہمیں بچوں کو گھر چھٹی کرانی پڑتی ہے اسکول سے، آفیسز بند ہو جاتے ہیں کیونکہ اسموگ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سانس لینے میں لوگوں کو دشواری ہوتی ہے. تو ریسپریٹری جو پرابلمز ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں، اور سانس کی اور جو ایک ایستھما کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے. بچوں میں زیادہ رپورٹ ہوتی ہے. ابھی جو ہم نے ایڈورٹیزمنٹ دیکھی ہے، آنیسٹلی مجھے تو رونا آ رہا تھا وہ ایڈورٹیزمنٹ دیکھ کے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ ہماری صحت کو یہ چیز، ہمارے بچوں کی صحت کو کتنی ان کے لیے نقصان دہ ہے. تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو آج اوور نائٹ کوئی بٹن دبا دیں گے تو اسموگ ختم ہو جائے گی. اسموگ کو ختم کرنے کے لیے ہمیں ملٹیپل اقدامات اٹھانے پڑیں گے، اکٹھے اٹھانے پڑیں گے، ساتھ اٹھانے پڑیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ اس کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ ہم اویئرنیس ایسی ریز کریں کہ ہر گھر میں ہر فرد کو، ہر بچے کو پتہ ہو کہ جو انوائرمنٹ ہے اس کی پروٹیکشن جو ہے وہ کتنی ضروری ہے، اور اس کا خاتمہ پنجاب سے، پاکستان سے کتنا ضروری ہے. اویئرنیس تھوڑی ہے، چھوٹی ہے، اور پرابلم بہت بڑی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر لوگوں کو اویئرنیس نہیں، جو چیز آپ کو نظر نہیں آتی لوگ اس کو ہیزرڈ نہیں سمجھتے، لوگ اس کو رسک نہیں سمجھتے. لیکن اگر یہ چیز نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اٹ از ایٹنگ ان ٹو اس، یہ ہمیں تھوڑا تھوڑا کر کے ختم کر رہی ہے چیز، اور ہمارے بچوں کی زندگیوں اور صحت کا سوال ہے. اسی لیے ہم نے اس کو مینڈیٹری کر دیا ہے کہ تمام اسکولس کے اندر اس کو ایز اے سبجیکٹ پڑھایا جائے گا، تاکہ بچوں کو. اور آج میں نے مریم اورنگزیب کو، کیونکہ ان کی منسٹری ہے تو میں نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے کہ کیا سلیبس ہم پڑھا رہے ہیں، کریکولم میں کیا چینجز ہم لا رہے ہیں، اس کی اپروول آپ خود کریں گی، آپ خود پڑھیں گی، اور پھر وہ بچوں کے لیے ہم وہ اویئرنیس کیمپینز بنائیں گے. اور میں نے یہ سوچا ہے کہ پنجاب کے تمام سرکاری سکولز جو ہیں اس میں ہر مہینے ایک تھیم رکھی جائے گی جس پہ بچے اس کے اوپر پڑھیں گے بھی، نالج بھی گین کریں گے، پروجیکٹس بھی کریں گے. تو میری پہلی جو 15 اکتوبر سے ہم لانچ کر رہے ہیں، ہماری پہلی جو تھیم ہے 15 اکتوبر سے 15 نومبر تک، وہ ہے ہی اسموگ کے اوپر اور انوائرمنٹ پروٹیکشن کے اوپر، گرین اس کے اوپر. اور مجھے آج بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پورا ایک سسٹم بنایا ہوا ہے اور ایک پورا ایکشن پلان جو اسموگ میٹیگیشن ہے. ایک تو جو اسموگ کو ختم کرنا ہے، ایک اسموگ کی میٹیگیشن ہے. میں نے آپ سے کہا کہ اسموگ کو ختم کرنا میرے خیال ہے چند سالوں پہ محیط ایک ایکسرسائز ہوگی.
لیکن اس کو مٹیگیٹ کرنا, اس کو کم سے کم ڈگری پہ لے کے آنا تاکہ وہ لوگوں کو کم سے کم ان کے لیے نقصان کا باعث ہو, اس کے اوپر ہمارے پاس پورا ایک اینڈ ٹو اینڈ ایکشن پلان تیار ہے. اور ہوپ فلی ان شاء اللہ تعالیٰ ہر آنے والے دن کے ساتھ اس میں بہتری آئے گی. اور ہم اپنے ادھر کر بھی لیں تو انڈین پنجاب سے جو کیونکہ ہوا کا رخ جب ادھر ہوتا ہے تو انڈین پنجاب سے جو اسٹبل برننگ کے بعد وہ ایک ہوا کے تھرو ہمارے پاس آتی ہے, تو ان سے بھی ہماری بات چیت ہونی چاہیے. اس کو کلائمیٹ ڈپلومیسی کہتے ہیں, وہ ہمیں انڈیا کے ساتھ کرنی چاہیے کیونکہ ونڈ کی ڈائریکشن بھی ہوتی ہے. جو ایکشنز ہمیں یہاں لے رہے ہیں وہ ہم انڈین پنجاب کو بھی لینے چاہیے تاکہ وہاں کے لوگ اور یہاں کے لوگ دونوں جو ہیں وہ ان تکالیف سے بچیں. اور اس سیزن میں جو کہ اکتوبر سے فیبرری تک ہوتا ہے, ہاسپٹل ایڈمیشنز 20 سے 30% تک بڑھ جاتے ہیں. جیسے میں نے ابھی کہا, آستھما ان چلڈرن جو ہے وہ زیادہ بڑھ جاتا ہے, ریسپریٹری جو کمپلیکیشنز ہیں, سانس لینے میں جو تکالیف ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں. تو اس کے لیے ہم نے جو اقدامات اٹھائے ہیں, ابھی آپ کو صرف ایک چھوٹا سا اوور ویو دیا ہے, گلمپس دیا ہے, لیکن میں بہت ڈیٹیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھ رہی ہوں. تو جو انڈسٹری کی سرویلنس ہے جس کی وجہ سے ہمارا ایئر کوالٹی خراب ہوتی ہے اور اسموگ انکریز ہوتی ہے, اس میں ہم نے انڈسٹریز کی سرویلنس شروع کر دی ہے. اور یہ جو بھٹے ہوتے ہیں اینٹوں کے جو اسموک امیٹنگ ہے, اسپیشلی بلیک اسموک, ان کو میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیں ان کو وارننگز دینی پڑی. جنہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, وہ مریم اورنگزیب اور ان کی اسکواڈ نے خود جا کے ان کو گرایا. اب میرے لیے کسی کا روزگار گرانا کوئی آسان فیصلہ نہیں ہے, میں کسی کا روزگار خراب نہیں کرنا چاہتی, لیکن وہ روزگار یا وہ اس طرح کی چیز جو میرے عوام کے لیے جو بیماری کا باعث بن جائے اور وہ کلائمیٹ کو خراب کر دے, انوائرمنٹ کو خراب کر دے, وہ مجھے ایک دل پہ پتھر رکھ کر وہ ایکشن لینا پڑتا ہے. ظاہر ہے ڈیزائریبل تو نہیں ہے, لیکن مجھے لینا پڑتا ہے کیونکہ یہاں پر 15 کروڑ عوام کی زندگی اور ان کی ویل بینگ اور صحت کا مسئلہ ہے. اور جو جتنی بھی اسموک ایمیٹنگ انڈسٹریز ہیں, پورا سرویلنس کا میکنزم بنایا گیا ہے, کنٹرول روم ایک بنایا گیا ہے, اسموک کنٹرول روم, اس کے ساتھ انڈسٹریز کو لنک کیا گیا ہے. انڈسٹریز کو کہا گیا ہے کہ والنٹیرلی خود وہ اپنی چمنیز کے سامنے جو ہے وہ کیمراز لگائیں, ان کو کنیکٹ کیا ہے اسموک کنٹرول روم کے ساتھ, تاکہ جہاں پہ وہ سفید دھواں کالا ہو وہیں پر اس کی جو ہے وہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو جائے. اور ہمارا روم ہے, کنٹرول روم ہے, اس سے کال جاتی ہے ان کو کہ آپ کی چمنی کا جو دھواں ہے وہ کالا ہو گیا, اس کو فوراً ٹھیک کریں, تو وہ ٹھیک کرتے ہیں اس کو. تو 100 کے قریب جو انڈسٹریز ہیں انہوں نے اس میں فل کمپلائنس دی ہے اور ہمارے ساتھ کمپلائی کر رہے ہیں. ڈیجیٹل انسپیکشن ان کی جاری ہے, CCTV کیمراز لگ گئے ہیں, ڈرون سے سرویلنس ہو رہی ہے. اور جو ٹائرز جلا رہے ہیں, فیٹ میلٹنگ یونٹس بنے ہوئے ہیں, یہاں ریگولیشن تو کبھی کوئی تھی نہیں, لوگوں کو زہر کھلایا جا رہا ہے, اس کے اوپر بھی ہم نے جو ہے وہ بہت جرمانے بھی کیے ہیں, ان کو شٹ ڈاؤن بھی کیا ہے. اور پنجاب میں اگر آپ کو غلط کام کرنا پڑے گا تو آپ کو بہت مشقت کے بعد وہ کرنا پڑے گا. اتنے رولز اینڈ ریگولیشنز, اتنا زیادہ ہم سختی جو ہے وہ لے کر آ رہے ہیں. اور آپ اس سب میں میرے آئیز اینڈ ایئرز ہیں, مریم نواز کے وزیر اعلیٰ پنجاب کے آئیز اینڈ ایئرز ہیں. صرف آپ ہمارے انوائرمنٹ کے ایمبیسڈرز نہیں ہیں, ہر چیز جو آپ کو ٹریننگ دی بھی گئی ہے, آپ کی ساتھ ساتھ آن جاب ٹریننگ بھی ہو جائے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ نے کرنی ہے. اور آپ کو مجھے پتہ ہے, یہ بتایا گیا ہے کہ جہاں پر کوئی وائلیشن ہو رہی ہے رولز کی, ریگولیشنز کی, لاز کی, وہیں پر آپ نے اس کی جو ایویڈنس ہے تصویر کی صورت میں یا ویڈیو کی صورت میں وہ آپ نے لینا ہے, اور اس کے بعد آپ نے کنٹرول روم میں بھیجنا ہے, اپنی اتھارٹیز کو اطلاع کرنی ہے تاکہ ہم اس کے خلاف ایکشن لے سکیں. اسی طرح جو یہ ابھی میں نے لانچ کی ہے گرین پنجاب ایپ, اس میں ڈیجیٹل مانیٹرنگ آف اسموگ فیکٹرز ہوگی. اس میں وسل بلوورز جو پنجاب سے یا پورے پاکستان سے کہیں کوئی چیز بھی ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے, کوئی وائلیشن ہمارے نوٹس میں لانا چاہتا ہے, تو اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کا نام بھی وہ اس کی سیکریسی رہے تو وہ بھی ہم انشاءاللہ انشور کریں گے. اور آپ انٹرنز کو بھی ہم نے اس ایپ کے ساتھ لنک کر دیا, تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے. اس کے علاوہ 1373 کی ہیلپ لائن ہم نے قائم کر دی ہے, اس کو انوائرمنٹ ہاٹ لائن ہم کہہ رہے ہیں. اس پہ آپ پکچرز بھی بھیج سکتے ہیں, ویڈیوز بھی بھیج سکتے ہیں, شکایت بھی درج کرا سکتے ہیں, اپنے آئیڈیاز بھی دے سکتے ہیں. تو یہ بھی ایک بڑا اچھا قدم ہے.